والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، درس حدیث کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمات عالیہ میں احادیث رسول کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت کے دن پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز درست ہو گئی تو اس کا باقی عمل بھی درست ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز بگڑ گئی تو اس کا باقی عمل بھی بگڑ جائے گا۔ اس پیاری حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن، نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک اس فکر میں ڈوبا ہوا رہے گا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہے، جنت کی بہاریں ہیں یا دوزخ کا عذاب۔ تو ایسے موقع پر ہر مومن سے جو سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا، کیونکہ ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز۔ روزہ تو رمضان کی آمد پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شوال کے مہینے ہی میں ایمان لائے، ماہ شوال میں ایمان لائے اور رمضان آنے سے پہلے شعبان میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی جملہ 10 مہینے زندہ رہا، تو اب ان 10 مہینوں میں اس کا انتقال ہو گیا تو سن لیجئے اس پر روزہ فرض ہی نہیں، کیونکہ رمضان آتا تب روزہ اس پہ فرض ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے لیے جو شرط بتائی وہ یہی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی دیکھے مہینے کو، الشہر مہینہ، یہاں مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔ الشہرہ میں جو لام تعریف ہے اس سے مراد مخصوص مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا
تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں۔ اگر کسی کا انتقال مسلمان بن کر سال گزرنے سے پہلے ہو جائے تو زکوٰۃ بھی اس پہ فرض نہیں، مگر نماز ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اب ایمان لایا ہے تو ایمان لاتی عشاء کی نماز اس پہ فرض ہو جاتی، پھر فجر کی فرض ہوگی، ظہر کی فرض ہوگی۔ پتہ چلا کہ نماز بڑا اہم فرض ہے، اسی لیے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ ایک فارسی شاعر نے بھی اسی مفہوم کو یوں بیان کیا ہے: روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جو تمہارے دل کو پگھلا دے گا، بڑے بڑے سورما اس دن سرمے کی طرح پس جائیں، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جائیں، وہاں کوئی دلیر نظر ہی نہیں آئے گا، تو دلوں کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، سب کے دل دہل جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ اس دن پہلی پرسش، پہلی انکوائری، پہلی پوچھ تاچھ نماز کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر اتنا غصہ ظاہر نہیں کیا جتنا غصہ ہمارے آقا نے نماز کے چھوڑنے پہ ظاہر کیا۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کروں اور کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا لے، نماز کے وقت میں نکلوں اور جو لوگ نماز کو نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دیں۔ وحرق علیہم بیوتہم الذین لا یشہدون الصلاۃ ثم اذهبوا الى بیوت الذین لا یشہدون الصلاۃ فوحرق علیہم بیوتہم۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو نماز کو حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو ہی جلا دوں۔ یہ کیسا شدید غصہ رحمت للعالمین نے ظاہر کیا۔ رحمت للعالمین کو غصہ آ جائے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہر ایک پہ رحم کرنا یہی ہمارے آقا کا مزاج، مگر بے نمازی سے اس قدر ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ بے نمازی بڑا نمک حرام، رب کا کھاتا ہے، رب کے دربار میں آنے میں اسے سستی، 24 گھنٹے اسی کی بھیجی ہوئی ہوا میں سانسیں لے کر جی رہا ہے، اور اس کے دربار میں 5 بار حاضری دینا اس کے لیے مشکل ہے، تو کیسا نمک حرام ہے؟ ایسے ہی انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا نمک حرام۔ تو حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد، بندے کا حساب جو سب سے پہلے لیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، نماز۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہو گیا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، نماز کا معاملہ صحیح ہو گیا یعنی نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس سے کہہ دیا گیا کہ تو پابندی سے نماز پڑھا، نماز کا جو فرض ہے تو نے ادا کر دیا، تو پھر باقی سارے عمل بھی اس کے درست ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نمازی خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز کی صفت ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کا کام ہے بے حیائی اور برائی سے روک دینا۔ نماز کی حالت میں تو بے حیائی اور برائی سے وہ رکتا ہی ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے توفیق ملتی ہے، برائی کی نفرت اس کے دل میں آتی ہے،
بے حیائی سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ نمازی ایک دن بالکل حیا کا پے کر اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو نماز اسے بڑی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تب بھی ان کو نماز کا حکم دیتے جاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں انہیں حکم دو، یعنی انہیں شوق دلاؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو زبردستی انہیں نماز پڑھواؤ، تاکہ نماز پڑھنا ان کی عادت بن جائے۔ ایک حدیث ختم ہوئی، اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ وعن اسامہ بن زید قال، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے۔ یہ اسامہ کون ہے؟ ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، حب رسول اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے، بہت زیادہ چہیتے تھے یہ اسامہ۔ اور یہ اسامہ کس کے بیٹے تھے؟ زید بن حارثہ کے تھے۔ اور زید بن حارثہ کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ۔ متبنہ کا مطلب وہ لڑکا جسے ہم بیٹے کی طرح پرورش کریں، اڈاپٹڈ سن انگریزی میں کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں لے پالک یا پالکڑا۔ لے پالک یعنی اس کو لے لینا اور اس کی پرورش کرنا، اپنے بچے کے برابر اسے سمجھنا۔ مگر یہ متبنہ وراثت میں حقدار نہیں بنتا، وراثت میں حقدار نہیں بنتا، اور رشتہ داری میں بھی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا، مگر متبنہ کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ متبنہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلقہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو لوگوں نے حضور کو بدنام کرنا شروع کیا کہ کیسے رسول ہیں کہ بہو کو انہوں نے بیوی بنا لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس وقت جتنے مرد موجود ہیں اس میں زید بن حارثہ بھی ہیں، ان مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں کسی کے بھی باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ وہ خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، ان کا لایا گیا دستور آخری دستور، ان کی لائی گئی شریعت آخری شریعت۔ اب نہ نئی شریعت آنے والی ہے نہ نیا قانون آنے والا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، وہ اس حدیث کے راوی، حدیث کو روایت کرنے والے۔ انہوں نے کہا قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ ارسلت الیہ، پیغام بھیجا۔ تو حضور کی بیٹی، وہ کون سی بیٹی ہے؟ زینب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، ان کا نام ہے بی بی زینب۔ اس کے بعد ام کلثوم، رقیہ، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ تو بی بی زینب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتی ہیں۔ کیا پیغام تھا؟ ان ابنا لی قبض فأتنا،
یا رسول اللہ میرے ایک بیٹے کا دم نکل گیا، میرے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، فاتنا، حضور تشریف لائی۔ اس رویے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو حضور سے اتنا اٹیچمنٹ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ جب بھی مصیبت آتی تو وہ اپنے ابا جان کو یاد کرتے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو اتنا پیار دے، اتنی شفقت دے کہ بیٹی کو مصیبت کے وقت باپ یاد آئے۔ آج بیٹیوں سے باپ محبت کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ حضور کے پہلے حالت کیا تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ گڑھے میں گرا کر، گھڑا بند کر کے سکون سے آ کر پیٹ بھر کے کھاتا اور آرام کی نیند لیتا تھا۔ یہ حالت، یہ جہالت۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس لڑکی کو اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس لڑکی کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ معصوم بچی جس نے ابھی دنیا کے نقشے بھی نہیں دیکھے۔ تو ایسی جہالت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو بالکل دور کر دیا، اور ایسا دور کیا، ایسا دور کیا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہنے لگا۔ تو اس حدیث میں بی بی زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یعنی حضور کے نواسے کا انتقال ہو گیا، اور اس نواسے کا نام علی بتایا جاتا ہے۔ حضور کے داماد تو حضرت علی تھے، ایک نواسے بھی تھے علی، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عموماً لوگ امام حسن، امام حسین، ان دو نواسوں کو جانتے ہیں۔ واقعی یہ دو نواسے بڑی فضیلت والے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں حدیثیں آئیں، مگر ان کے علاوہ بھی حضور کا ایک نواسا ہے جو بی بی زینب کے بطن سے پیدا ہوا، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بی بی زینب نے اپنے ابا جان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیے، میں پریشان۔ فارسل یقرئ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہہ کر پیغام لانے والے کو بھیجا کہ جاؤ اور میری بیٹی سے میرا سلام سنا دو۔ حضور کا مقام کتنا بلند ہے، حضور سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ باپ بیٹی کو سلام کر سکتا ہے۔ عام طور پر بڑے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہی ہم کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہی ادب ہے، مگر بڑا چھوٹے کو سلام کرے بغیر ہی بیٹھا رہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام لانے والے کو، اس قاصد سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو میرا سلام سناؤ۔ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جا کے میری بیٹی سے کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، یہ جو بیٹا تمہارا تھا یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھا، اس نے دیا، اس نے لیا۔ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اللہ کے پاس ایک مقررہ مدت کے ساتھ، یعنی جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنی مدت لے کر آتا ہے۔ اس بچے کی مدت اتنی تھی، 4 سال 5 سال زندہ رہنا، یہی اس کی
مدت ختم ہو گئی، موت اس پہ طاری ہو گئی۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بیٹی سے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ یہ نصیحت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیج دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے، سوچا کہ بعد جائیں گے، مگر فوری عمل، فوراً یہ اسٹیپ اٹھایا کہ بیٹی کی تسلی کے لیے پیغام بھیج دیا کہ جاؤ سلام کہہ دو میرا، اور کہو کہ اللہ کی امانت تھا بیٹا، اس نے دیا، اس نے لیا، اب تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا صلہ عطا کرے گا۔ تو وہ شخص آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی بیٹی کو سنا دیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، تو حضور کی بیٹی نے دوبارہ اسے بھیجا، تقسم علیہ، اور قسم کھائی کہ یا رسول اللہ قسم ہے آپ ضرور آئیے، لَيَأْتِيَنَّهَا، ضرور آئیے، یعنی میں بالکل بے چین ہوں، پریشان، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا میرے سامنے دم توڑ رہا ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ شاید اس وقت ان کے شوہر بھی پاس نہیں تھے، تو دوبارہ وہ پیغامی، وہ قاصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے کہ سرکار آپ کی بیٹی بے چین ہے، دوبارہ آپ کو بلائی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ آ جائیں۔ فقام، تو یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جانے کے لیے تیار ہو گئے بیٹی کے پاس۔ یہی ایک باپ کا فریضہ ہے کہ بیٹی مصیبت کے وقت بلائے تو فوراً جائے، جا کر اس کی حالت دریافت کرے۔ بے پرواہ ہو کر پڑے رہنا یہ ایک ذمہ دار باپ کی حرکت نہیں ہے۔ فقام، حضور کھڑے ہوئے، معہم، حضور کے ساتھ چند صحابہ جو وہاں تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ سعد بن عبادہ، و معاذ بن جبل، و ابی بن کعب، و زید بن ثابت، یہ 4 صحابہ جلیل القدر صحابہ اس وقت تھے۔ حضور ان سے بات کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے۔ سعد بن عبادہ اور معاذ بن، باہر چلے جاؤ، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ 4 صحابہ حضور کے ساتھ نکلے۔ ورجال، اور کئی لوگ تھے۔ نے حضرت اسامہ نے 4 مشہور صحابہ کے نام تو بتا دیے، سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت، اور ان کے علاوہ کئی لوگ، ورجال، یہ سب گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اپنی بیٹی کے گھر، اور حضور کے ساتھ یہ جماعت بھی گئی صحابہ کی، کیونکہ حضور پریشان ہیں، نواسے کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیسے صحابہ حضور کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ساتھ ہی گئے، پورے پہنچے بیوی زینب کے گھر۔ فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصَّبِيُّ، تو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا گیا، حضور کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضور نے اپنے نواسے کو لیا ہاتھ میں، وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقَعُ، اور وہ بچہ دم توڑ رہا، یعنی بالکل آخری حالت میں ہے، جان نکلنے کا وقت آ گیا۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہنے لگیں، یعنی دونوں آنکھوں سے زار و خطار آنسو ٹپک رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاتھ میں بچہ ہے، بچے کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ میری بچی کا بچہ، یہ میرا نواسا اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بڑے نرم دل تھے، کسی کی بھی مصیبت پر آپ دیدہ ہو جاتے، یہ تو بیٹی کی مصیبت ہے،
فقال سعد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آنسو بہاتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ رو رہے ہیں؟ یعنی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے پاس صبر نہیں، ہم لوگ روتے ہیں، آپ تو استقامت کا پہاڑ، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ رحمہ، یہ رحم دلی ہے۔ دل میں رحم آتا ہے تو آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ہر انسان ایسا کرے گا ہی، سینے میں دل ہے، پتھر تو نہیں ہے۔ ویسے بھی خساوت القلب، دل کی سختی یہ بری چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، لہذا فرمایا کہ ھذہ رحمہ، یہ مہربانی ہے، ہمدردی ہے۔ جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اسے اتارا ہے۔ یعنی اللہ کا جو پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے۔ اس بچے پہ مجھے رحم آ رہا ہے، اس رحم کی وجہ سے ابل کر آنسو ٹپک رہے۔ یہ کوئی بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی زبان سے شکایت کرے، نامناسب الفاظ اپنے منہ سے نکالے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالا، مگر آنسو یہ اختیار میں نہیں۔ زبان کو بند کر لینا ہمارے اختیار میں ہے، آنسوؤں کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ ویسے بھی جس کے دل میں ہمدردی ہوگی ضرور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے۔ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ الرُّحَمَاءَ، سنو اللہ انہی لوگوں پہ رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو رحم کرتا ہے دوسرے پہ، خدا بھی اس پہ رحم کرتا ہے۔ جو ایسا سخت دل ہے کہ بھوکے کو دیکھا رحم نہیں آیا، بیمار کو دیکھا رحم نہیں آیا، غریب کو دیکھا رحم نہیں آیا، کیسا بھی جانے دو۔ اپنا بیٹا تڑپ رہا ہے رحم نہیں آ رہا ہے، اپنا بھائی مر رہا ہے رحم نہیں آ رہا ہے، تو ایسے بے رحم انسانوں پہ خدا بھی رحم نہیں کرتا۔ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ الرُّحَمَاءَ، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں پہ ہی رحم کرتا ہے۔ رحماء رحیم یا راحم کی جمع ہے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ تو سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی عزیز خصوصاً اپنی اولاد کی موت پر آنکھوں سے آنسو کا نکل پڑنا، یہ محبت کی وجہ سے ہے، رحم دلی کی وجہ سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح ہے کہ جب یہ حدیث دونوں کتابوں میں ملے تو اس حدیث کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کر دیا، تو اس حدیث کا نام متفق علیہ، یعنی دونوں نے، بخاری و مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، ہمیں خساوت قلبی سے بچا لے۔ اے رب غفور ہمارے لیے ترقی کامیابی کے راستے کھول دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔